بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دو سوالات کے جواب سماعت فرمائیں۔ پہلا سوال زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس بارے میں ایک اصول یہ ہے، شریعت کا متفقہ اصول، کہ ہر وہ رشتہ دار جس کو نفقہ دینا، خرچہ دینا انسان کے ذمے ہو، اس کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اب جن کو خرچہ دینا، نان نفقہ دینا بندے کے ذمہ ہوتا ہے، بیوی بچے، والدین بوڑھے ہیں، وہ اس میں شامل ہے، تو ان کو بندہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اگر وہ مستحق ہیں تو بھائیوں کو، بہنوں کو اور اس طرح باقی عزیز و اقارب جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک وضاحت یہ ہے کہ خاوند کے ذمے تو بیوی کے جو اخراجات ہیں وہ خاوند کے ذمے ہیں، خاوند کسی صورت میں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر ایک واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں، سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑے ایک مشہور صحابی ہیں، یہ غریب تھے لیکن ان کی شادی ایک امیر صحابیہ سیدہ زینب سے ہو گئی۔ عرب کلچر کے مطابق ایسے ہوتا تھا کہ عورت کی جو جائیداد اس کے نام ہوتی تھی یا اس کے پاس ہوتی، وہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ خاوند نہ تو تقاضے کرتا تھا، مطالبے کرتا تھا، اور نہ ہی وہاں کا کلچر تھا۔ عورت خود بھی مالدار ہوتی تھی۔ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی مالدار تھی، تو عبداللہ بن مسعود غریب آدمی تھے۔ تو بیوی نے ایک دن کہا کہ عبداللہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں جو زکوٰۃ دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں وہ زکوٰۃ میں آپ کو دے دوں؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں اس بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے رہنمائی لوں گا، ایسے زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جی عبداللہ، آپ کی بیوی آپ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی کے ذمہ خاوند کو خرچہ دینا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ والدین کو بھی کسی بھی صورت میں، والدین ایک بڑا عزت والا، احترام والا رشتہ ہے، جب وہ بندے کے پاس بڑھاپے میں ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے کم از کم ان کو نہ کھلائے جائے۔ دوسرا ایک سوال صبح و شام کے اذکار کے حوالے سے، کہ صبح و شام کے اذکار کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ صبح کے جو اذکار ہیں وہ صبح کی اذان جب ہو جاتی ہے، صبح کے اذکار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کچھ اذکار اگر اذان کے بعد کر لیں یا نماز کے بعد کر لیں تو یہ ٹائم ہے صبح کے اذکار کا۔ اسی طرح جو شام کے اذکار ہیں وہ مغرب سے پہلے، عصر کے بعد، عصر کے بعد شام کے اذکار کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ آپ ان کو عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آخری یہ میں گزارش کروں گا، اذکار کے حوالے سے ایک کتاب ہے جو بڑی اتھینٹک کتاب ہے، حسن المسلم کے نام سے، ایک عرب سکالر ہیں، اس کی ٹرانسلیشن پاکستان کے اندر دارالسلام جو ایک بڑا مشہور ادارہ ہے، اس نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو شائع کیا ہے۔ حسن المسلم کتاب کم از کم ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر صبح و شام کے اذکار بندہ صبح دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، شام کو بھی دیکھ کے یہ اذکار پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ زبانی یاد نہیں کر سکتا تو یہ بہترین طریقہ ہے صبح و شام کے اذکار کو پڑھنے کا۔ السلام علیکم۔